ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف کے اندر دوسرا بڑا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے، اور اس واقعے میں یہ حقیقت بتلانی مقصود ہے کہ جو دنیا میں ظاہر نظر آ رہا ہے بندہ اس کو دیکھ کے ایک نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، اور اس واقعے کے پیچھے جو مصلحت ہے وہ اسے نظر نہیں آتی۔ ظاہر یہی دیکھ رہا ہے کہ یا ظالم پھل پھول رہے ہیں، بے گناہ تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اور نافرمانوں پہ انعامات کی بارش ہو رہی ہے، فرما برداروں پہ مصیبتوں کا ہجوم ٹوٹ پڑا ہے، تو بدکار عیش کر رہے ہیں، نیکوکار خستہ حالت میں ہیں۔ تو یہ وہ منظر ہے جو ہر دور میں نظر آتے ہیں، تو بندہ ذہن میں الجھن پیدا ہوتی ہے، نیکوکار پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو ظالم اور کافر ہے وہ سمجھتا ہے کوئی رب نہیں ہے، بس میرے پاس طاقت ہے، میں جو چاہوں کروں، جس کو چاہوں اٹھا لوں، جس کو چاہوں قتل کر دوں۔ تو اتنے سخت حالات ہوتے ہیں کہ وقت کا پیغمبر بھی کہتا ہے متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اور اسی طرح موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر بھی کہنے لگے مصر کے ان حالات میں، بچوں کو وہ ذبح کر رہا ہے فرعون، اور ظلم و تشدد کا بازار گرم کیا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربنا انکا آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیات الدنیا، ربا تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو عہدے دیے ہیں، زینت ٹھاٹ باٹ دی ہے اور مال دیا ہے دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، تیری راہ سے روکتے ہیں، وہ گمراہ کرتے ہیں، اختیار ہے ان کے پاس، میں پیغمبر ہوں، بے بس ہوں۔ تو اسی حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کارخانہ مشیت سے پردہ ہٹا کے جو غیب میں واقعات کی حقیقت ہے وہ بتائی موسیٰ اور خضر کے واقعے میں، تاکہ ایمان والوں کو حوصلہ مل جائے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت مکہ میں حالات بھی ایسے ہی تھے، صحابہ کرام جو کمزور تھے، غلام تھے، ان کو گھسیٹا جاتا، مارا جاتا، غوطے پانی کے اندر دیے جاتے تھے، تو مومن پریشان ہو جاتے کہ ظالم دندنا رہے ہیں۔ قرآن مجید میں یہ واقعہ آ گیا، ہر دور کے مظلوموں کے لیے ایک حوصلہ ہے کہ یہ جو دن نظر آ رہے ہیں یہ ہمیشہ نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں۔ تو واقعہ حدیث کے اندر بھی یہ ہے، صحیح بخاری کے اندر، تھوڑا سا اس کا ہم ابتدا کر لیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے، بہت شاندار خطبہ، آخر پیغمبر کا خطبہ۔ تو ایک بندے نے سوال کر دیا جناب آپ سے زیادہ بھی کوئی علم والا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے نہیں میں ہی ہوں۔ جواب تو صحیح تھا کہ وقت کے پیغمبر ہی سب سے بڑے عالم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر جس لیول پہ ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک اللہ کو یہ جواب پسند نہیں آیا، کہہ دیتے کہ اللہ کو معلوم ہے، ہو سکتا کوئی اور بھی علم والا ہو، کیونکہ غیب تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں موسیٰ تجھ سے زیادہ بھی ایک علم والا ہے۔ اچھا اللہ کدھر ہے؟ کہا دو دریاؤں کے سنگم پر وہ ملے گا میرا بندہ، وہ زیادہ عالم ہے۔ کہا اللہ میں ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے ایڈریس بتایا کہ تیری مچھلی جہاں وہ غائب ہوگی وہیں وہ تجھے ملے گا۔ انہوں نے مقتل نرم پتے کھجور کے، اس کی ٹوکری بنی ہوتی ہے، اس میں مچھلی بھون کے رکھ لی، بھون کے، کیونکہ کچی مچھلی یعنی کہ خالی مچھلی تو مردہ ویسے کیڑے پڑ جاتے ہیں، بدبو مار دیتی ہے۔ تو چل رہے ہیں، کہا جہاں تمہاری مچھلی گم ہوگی وہیں وہ ملے گا۔
راستے میں نا ایک جگہ تھک جاتے ہیں، آرام کرنے لگتے ہیں۔ شاگرد یوشع بن نون جس کو اللہ نے بعد پیغمبر بنایا وہ بھی ساتھ ہی تھا۔ یہ سو جاتے ہیں، ٹوکری میں وہ مچھلی ذرا ہلتی ہے، وہ شاگرد یہ منظر دیکھ رہا ہے، تڑپی اور اسی طرح پانی کے اندر سرنگ بنا کے غائب ہو گئی۔ خادم کہتا ہے یہ میں ذرا اٹھتے ہیں تو واقعہ بتاتا ہوں۔ جب اٹھے تو اللہ نے ذہن سے نکال دیا۔ چلو بھی چلتے ہیں، چل پڑتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی سارا دن چلتے ہیں، شاگرد بھی چلتا ہے، پھر رات چلتے ہیں۔ جب صبح ہوتی کہ یار میں تو تھک گیا ہوں، لاؤ کھانا، کہا جناب میں تو بھول ہی گیا، یہ تو پیچھے جہاں لیٹے تھے نا آپ ادھر مچھلی پانی کے اندر چلے گئی۔ کہا وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا، چلو واپس چلو، قدموں کے نشانات پہ چلتے ہیں۔ تو وہاں جا کے خضر سبزہ تھا ان کے ارد گرد، سفید کپڑے پہنے لیٹے تھے۔ کہا السلام علیکم۔ کہا اس علاقے میں سلام؟ کون ہو؟ کہا موسیٰ۔ کون سا موسیٰ؟ بنی اسرائیل والا؟ کہا ہاں بنی اسرائیل والا موسیٰ۔ تو حدیث کے اندر بھی یہ کافی ڈیٹیل سے ہے لیکن وہ رپیٹ ہوگا، ہم قرآن مجید ہی دیکھتے ہیں، سورہ کہف جو جمعے کو پڑھی جاتی ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، جب موسیٰ نے اپنے غلام کو کہا، خادم کو، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، بھئی ہم چلتے رہیں گے حتیٰ کہ مجمع البحرین تک پہنچیں۔ مجمع البحرین سوڈان کے علاقے میں، مصر کے پاس سوڈان، اس کے شہر خرطوم کے قریب دریائے نیل کی دو شاخیں بحر ابیض اور بحر ازرق ملتی ہیں، اس کو کہتے ہیں مجمع البحرین۔ اور بھی کئی جگہ ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام کا جو روٹ تھا خضر علیہ السلام کو ملنے کا یہی تھا۔ اس کے بعد فلما بلغا مجمع بینہما، جب وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، نسیا حوتہما، اپنی کشتی وہ مچھلی کو بھول جاتے ہیں۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر، اس نے سمندر میں راستہ بنایا، سرابند سرنگ کی طرح، اس طرح گھومتی ہوئی چلے گی۔ فلما جاوزا، اللہ پاک یہ واقعہ قرآن کے ذریعے امت کو بتا رہے ہیں، فلما جاوزا، جب وہ کراس کر گئے اس جگہ کو، قال لفتاہ، یعنی کہ سارا دن اور رات چلنے کے بعد کہا اپنے خادم کو، آتنا غداءنا، یار ہمارا ناشتہ تو لاؤ، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہمیں تو بڑی تھکاوٹ ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے پہلے بھی کافی چل رہے تھے، موسیٰ تھکے نہیں تھے، جب اصل پوائنٹ سے آگے گزر گئے تو پھر تھکاوٹ ہو گئی۔ شاگرد کہنے لگا، اذ اوینا الی الصخرۃ، جب ہم نے وہ چٹان کے پاس لیٹے تھے، پناہ لی تھی، فانی نسیت الحوتا، میں تو بھول ہی گیا مچھلی کا بتلانے کے لیے، اور یہ تو شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ تو بڑے عجب طریقے سے اس نے راستہ بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، بھئی وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا۔ فرتد علی آثارہما قصصا، اب قدموں کے نشانات پہ چلتے ہیں۔ کوئی بزرگ ہوتا تو وہ تو نہ ایڈریس پوچھنا تھا، نہ اتنی محنت کرنی تھی، آنکھیں بند کرنی اور پہنچ جانا تھا۔ بزرگوں کے واقعات میں تو بندہ بھی حاضر کر لیتے ہیں اور خود بھی ادھر پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ساتھ یوشع بن نون قدموں کے نشانات پہ پہنچتے ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا، وہاں ہمارا اس نے ایک بندہ یعنی کہ پایا، آتیناہ رحمتا من عندنا، اللہ کہتے ہیں ہم نے اسے اپنی طرف سے رحمت عطا کی، علم ایک رحمت ہے، وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے اس کو ایک علم بھی دیا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی سلام دعا ہوئی جو حدیث کے اندر آپ نے سنی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، هل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا، جناب کیا میں آپ کی
پاس شاگردی کر سکتا ہوں، پیروی کر سکتا ہوں جو اللہ نے آپ کو علم دیا۔ کہنے لگا تو طاقت نہیں رکھتا، لن تستطیع معی صبرا، صبر نہیں کر سکے گا کیونکہ تجھے پتہ ہی نہیں ہے حقیقت کا، میں جو بھی کام کروں گا تو ٹوک دے گا۔ کہنے لگے ستجدونی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو میں صابرن، صبر کروں گا۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ پیغمبر بھی ہو علم کی جستجو میں لگا رہنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بتلایا گیا جی اس کے پاس علم ہے تو چل پڑتے ہیں، یہی نبی کے صحابہ تھے۔ یہاں تو علم ہو نہیں، بحثیں بڑی ہیں، جتنی مرضی کرا لو۔ تو علم کی تڑپ میں وقت کے پیغمبر خضر کی طرف علیہ السلام کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اور دوسرا کہا اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اللہ کی مدد کے ساتھ سب کچھ ہوگا۔ کہنے لگے اچھا اگر تو نے میرے ساتھ رہنا ہے تو سوال نہیں کرنا، میں خود ہی تمہیں اس کے جواب بتاؤں گا۔ فلا تسألنی عن شیء، کسی چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا، بس دیکھتے رہو۔ چل پڑتے ہیں۔ اذا رکب فی السفینۃ، دریا کے ساتھ ساتھ، دریا کے پاس ہی بیٹھے، دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آگے ایک کشتی تھی، بچوں نے پہچان لیا کہ بزرگ ہیں ہمارے علاقے کے خضر، آئیے بیٹھیں۔ انہوں نے پیسے بھی نہیں لیے۔ تھوڑی سفر ہوا تو اذا رکب فی السفینۃ خرقھا، خضر نے ایک کشتی کا پھٹا اکھاڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اخرقتھا لتغرق اہلھا، تو نے اس لیے اکھاڑ دیا کہ یہ ڈوب جائے؟ تو نے عجیب کام کیا۔ کہا میں نے کہا تھا نا تو نے صبر نہیں کرنا، تو نے فوراً سوال کر دیا۔ کہنے لگے اچھا مجھے مواخذہ نہ کر، چل آگے۔ آگے چلتے ہیں۔ اذا لقی غلامن، لڑکے کھیلے تھے، ایک لڑکے کو پکڑا، فقتلہ، خضر نے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر چونک گئے، اقتلت نفسا زکیۃ، تو نے ایک جان کو قتل کر دیا بغیر کسی جان کے۔ دیکھیں نا، اس قصاص ہو تو پھر چلو، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تو نے پکڑ کے مار دیا، یہ تو بڑا تم نے جئت شیئا نکرا، بڑا ناپسندیدہ کام کر دیا۔ کہا میں نے کہا تھا نا تو صبر نہیں کر سکے گا۔ کہا نہیں، چلیے آگے، اب نہیں کروں گا۔ پھر چل پڑتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ہوتا ہے کہ بستی والوں کے پاس آئے، کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا، حالانکہ مسافروں کو کھانا دینا چاہیے تھا۔ تو ان کی اسی بستی میں فوجد فیہا جدارن، ایک دیوار کو دیکھا، یرید ان ینقض، گرنے کے قریب تھی کہ ابھی گری، فاقامہ، خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ کہا تو چاہتا تو پیسے لیتا، کیونکہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، کہا ھذا فراق بینی و بینک، بھئی یہ ہمارے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے۔ اب میں اس کا تمہیں جواب بتاتا ہوں، وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کرتے ہیں۔